السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس اگین، اور اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سنوا بھی ضرور دیتا ہوں کہ ایک چور، ایک ڈاکو، ایک لٹیرا جو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے دوائی کے بہانے، اور وہاں پہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جو اینکر ان سے سوال کر رہے ہیں وہ خریدے ہوئے اینکر ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، خریدے ہوئے صحافی ہیں جو ان کے بلبوتے پہ سارا کچھ ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے کہنے پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں آنے میں انہیں موت پڑتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جیل میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اندر بیٹھنا پڑے گا۔ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہو رہے ہیں، ان کی بیماریاں، ان کو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہوں گی۔ ابھی تو صرف 2-4 بیماریاں ہوں گی، اس سے بھی بری بیماریاں ان کو ہوں گی۔ ابھی آپ وہ سن کے دیکھیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شخص سب سے بڑا جو کرپٹ ہوتا ہے نا جی، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کو اپنے دائیں اور بائیں جو کرپٹ ترین لوگ ہیں اور بدنام زمانہ لوگ ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے، اور وہ آپ پہ، ان پہ، اس پہ انگلیاں اٹھاتا ہے پرائم منسٹر، ان کو کرپٹ کہتا ہے۔ تو جو دائیں بائیں ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے۔ میرا خیال ہے کہ آج خود وزیر اعظم کرپٹ ترین شخص ہے، جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، کوئی شک نہیں، جو دوسروں سے پیسے بٹورتا ہے، اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے، اور پھر الزام دوسروں پہ دیتا ہے کہ وہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں تم اس کا میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا یوم حساب اب آ چکا ہے انشاءاللہ، اور ہم حساب لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اب نہیں جانا، ہم نے تو بڑا یہ سب کچھ سہ لیا، لیکن ہم پاکستان کے لیے کریں گے۔ جی تو آپ نے سنا، دیکھا کہ وہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے۔ عمران خان وہ بندہ ہے جو ایک روپے کا بیٹھ کے حساب دے سکتا ہے، لیکن آپ نواز شریف صاحب آپ جواب نہیں دے سکتے، شہباز شریف صاحب جواب نہیں دے رہے۔ عوام کا جو خزانہ تھا، عوام کا جو پیسہ تھا، اس پیسے کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی ہی فیکٹریوں سے مال لیا، سامان لیا، چاہے کنکریٹس ہوں، سیمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ ان لوگوں نے کہاں سے لیا؟ اپنی فیکٹریوں سے۔ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ اپنے آپ کو، اور مہنگے داموں میں خریدا کہ ہم جو ہے تجارت بھی کریں اور اقتدار بھی سنبھال رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کرپٹ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ ایک طرف تجارت کر رہے ہیں اور دوسری طرف تجارت بھی کس طریقے سے قومی خزانے کو لوٹ کر رہے ہیں۔ اور ان کے بیٹے جو تو آج تک تو ان لوگوں نے پاکستان دیکھا ہی نہیں، وہ چور ہیں اور بہت بڑے چور ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے پتہ، آپ جو ہے ہمارے بیٹوں سے اس کا حساب لیں۔ اور پیسہ تم نے چھاپا، لوٹا تم نے ملک کو، پیسہ اٹھا کے آؤٹ آف کنٹری آپ لوگوں نے پہنچایا، کرپشن آپ لوگوں نے کی، اس کے باوجود بھی کہتے ہو کہ ان لوگوں سے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ یہودی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ذخیرہ کرتے تھے۔ آج کے اگر کوئی یہودی ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، جو ذخیرہ اندوزی کر کے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ یہودی لوگ جو آج 10 روپے کی کسی کی جیب میں ہے تو وہ بھی نکالنے کی سوچتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے کروڑوں روپے سے کچھ بھی خرید نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ ان کو وہ چیزیں نہیں کوئی دے گا، یہ اتنے مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔